أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين۔ معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلامی ماں و بہنوں، عربی اعتبار سے 11واں مہینہ یعنی ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ ادب اور احترام کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے جس مہینہ میں مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب سے لوگ، جس کو اللہ رب العالمین نے طاقت اور استطاعت دی ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی ہے، ایک عظیم سفر کے لیے، ایک عظیم فریضہ کو انجام دینے کے لیے نکلتے ہیں، جسے ہم اور آپ حج کہتے ہیں۔ گویا کہ اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن حج ادا کرنا ہے، اور اسی ماہ اقدس میں لوگ نکلتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اسی مناسبت سے جس عظیم یا جس مقدس زمین کے لیے نکلتے ہیں، اس مسجد یا اس جگہ یا اس زمین کی فضیلت کیا ہے، کتاب و سنت کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے، یہ آپ کے سامنے نہایت اختصار کے ساتھ بیان کروں گا، اور جو فضائل یا عظمتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، انہی عظمتوں پر اکتفا نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث کے اندر بہت ساری عظمتیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن اس مختصر وقت میں ان تمام فضائل کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مکہ مکرمہ کی ایک الگ فضیلت ہے، اور مدینہ منورہ کی بھی الگ فضیلت ہے، اسی لیے عنوان کا نام ہے عظمت حرمین شریفین۔ 2 حرم یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، 2 حرم کی عظمتیں یا 2 حرم کی فضیلتوں کو میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے فضیلت میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ مکہ مکرمہ کی، چونکہ حج اور عمرہ کے جتنے بھی ارکان ادا کیے جاتے ہیں وہ تمام ارکان مکہ میں ادا کیے جاتے ہیں، تمام مکہ میں فرائض انجام دیے جاتے ہیں، لہذا اس کی پہلی فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور کچھ فضیلتیں ایسی بھی ہوں گی جو مشترک فضیلتیں ہوں گی، یعنی مکہ کی بھی ہوں گی اور مدینہ کی بھی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین کو جب قرآن کا ہم اور آپ مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا جو اسلوب ہے، قرآن کو بیان کرنے کا جو انداز ہے، اس میں سے ایک انداز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی چیز کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو اس کی قسم کھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی چیز کی عظمت اور اس کی فضیلت کو بیان کرنا چاہتا ہے تو اس کی قسم کھاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس ارض مقدس کی قسم کھائی ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ التین کی آیت نمبر 3 میں والتین والزیتون وطور سینین، اس کے بعد کیا ہے؟ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اللہ کہتا ہے کہ اس امن والے شہر کی قسم۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے امن والے شہر کی قسم کھا کر اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورۃ البلد کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل في هذا البلد، اللہ رب العالمین نے کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یعنی میں قسم کھاتا ہوں
لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں، آپ اس شہر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے شہر مکہ کی قسم کھائی ہے۔ تو قرآن کے اندر یہ دو آیتیں اور اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران آیت نمبر 96 اور 97 میں مشترکہ طور پر شہر مکہ کی 5 فضیلتوں کو بیان کیا ہے، شہر مکہ کی 5 فضیلتوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اللہ رب العالمین نے مشترکہ طور پر 5 فضیلتوں کو بتایا ہے شہر مکہ کی۔ پہلی فضیلت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ روئے زمین میں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنیاد رکھی گئی تھی وہ شہر مکہ میں ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یعنی جو پرانے لوگ تھے یا پرانے زمانے میں مکہ کو بکہ کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد پہلی فضیلت۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ وہ مبارکہ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ مبارکہ وہ بابرکت جگہ ہے، یہ عام جگہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب میں کہیں بھی وہ جگہ ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ بابرکت جگہ ہے۔ تیسری فضیلت وہدی للعالمین، پوری دنیا والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے، مرکز رشد و ہدایت ہے، یعنی اگر کوئی انسان ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس شہر مکہ سے حاصل کر سکتا ہے۔ چوتھی فضیلت اس آیت میں یہ بتلائی گئی ہے کہ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، فیہ آیات بینات، بہت ساری نشانیاں ہیں۔ مثال کے طور پر حجر اسود ہے، آب زمزم ہے، مقام ابراہیم ہے، تو یہ ساری نشانیاں ہیں جو واضح نشانیاں ہیں۔ اور پانچویں اور آخری فضیلت اس آیت کے اندر جو بتلائی گئی ہے وہ ہے کہ جو شخص اس شہر میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن والا بن جاتا ہے، ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ مامون ہو جاتا ہے، وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فضیلت بتلائی ہے۔ جہاں تک احادیث مبارکہ کا تعلق ہے، سنن ابن حبان کے اندر حضرت عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے کہ روئے زمین میں سب سے محبوب ترین زمین اللہ کے نزدیک شہر مکہ ہے۔ روئے زمین میں جتنی بھی زمین ہے، چونکہ ساری چیزیں تو اللہ کی ہے، ساری زمین اللہ کی ہے، لیکن ان تمام زمین میں سب سے محبوب ترین زمین کون سی ہے؟ شہر مکہ کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور مقام حزورہ میں پہنچتے ہیں، جو مکہ کا آخری حصہ ہوتا ہے، آپ اپنا رخ کو مکہ کی طرف کرتے ہیں اور وطن کی محبت کی ایک دلیل پیش کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ، اے سرزمین مکہ، اللہ کے نزدیک تو سب سے بہترین اور سب سے پسندیدہ زمین ہے۔ ولولا انی اخرجت ما خرجت، اگر مجھے مشرکین مکہ یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی اس سرزمین کو تجھے چھوڑ کر میں نہیں جاتا۔ یعنی یہ محبوب ترین زمین تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر بتلائی ہے۔ سرزمین مکہ کے لیے ایک عظیم پیغمبر جس کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کئی دعائیں کی ہیں۔ انہی میں سے ایک دعا اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس وقت اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ اور اسماعیل کو اس جگہ پر رکھ کر کے ایک پہاڑ کے قریب آئے اور جہاں سے وہ نظر نہیں آ رہے تھے، رب کی بارگاہ میں دست دراز ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ کئی دعائیں ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ
وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ اے اللہ، لوگوں کے دلوں کو اس شہر کی طرف مائل کر دینا، لوگوں کے دلوں کو اس مکہ شہر کی طرف مائل کر دینا۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب پورے مکہ کی سرزمین میں دو ہی شخص ماں اور بیٹے ہیں، ہاجرہ اور اسماعیل ہیں، اور کوئی تیسرا شخص نہیں ہے، کوئی باشندہ نہیں ہے، کوئی گھر نہیں، کوئی شہر نہیں، بلکہ غیر آباد زمین ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، پروردگار عالم لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دینا۔ دوسری دعا ہے وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرمانا، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور تاریخ گواہ ہے کہ جو زمین بنجر تھی، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کیا، اور صرف قبول ہی نہیں کیا بلکہ ایک عظیم شہر میں اللہ رب العالمین نے تبدیل کر دیا۔ اور صرف تب ایک شہر ہی میں نہیں بلکہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، کہیں بھی کسی خطہ میں ایک مومن اگر رہتا ہے یا مومنہ رہتی ہے، اس کے دل کے اندر ایمان ہے، تو ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس عظیم اور مقدس ترین جگہ کی ایک مرتبہ زیارت نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس عظیم اور مقدس ترین جگہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ جنہوں نے عظیم فریضہ کو انجام دیا ہے، اللہ رب العالمین اس عظیم فریضہ کو قبول فرما لے، اور اللہ رب العالمین اس کو دنیا اور آخرت کا ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ اور یہی وجہ ہے دوسری جو دعا تھی کہ وہاں کے لوگوں کو پھلوں کا رزق عطا کرنا۔ آپ شہر مکہ میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں ہر قسم کے پھل موجود ہیں، حالانکہ کوئی خاص پھل اس شہر میں نہیں ہوتا۔ مکہ مکرمہ کی اور مدینہ منورہ کی مشترکہ فضیلت ایک یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام احمد ابن حنبل کی مشہور ترین کتاب المسند کے اندر انہوں نے نقل کیا ہے کہ دجال 4 جگہوں پر جا نہیں سکتا ہے، پوری دنیا کا وہ سیر کرے گا لیکن 4 جگہوں پر دجال نہیں جا سکتا۔ ان میں سے پہلی جگہ مسجد حرام ہے، مکہ مکرمہ، دوسری جگہ مدینہ منورہ ہے، تیسری جگہ مسجد اقصیٰ ہے، اور چوتھی جگہ کوہ طور ہے۔ یہ 4 ایسے مقامات ہیں جہاں پر دجال کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے، دجال پہنچ نہیں سکتا ہے۔ تو یہ بھی مکہ مکرمہ کی ایک فضیلت ہے۔ قرب قیامت ایمان لوٹ آئے گا مکہ اور مدینہ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر فرماتے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور علامہ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی اور کہا کہ جس طریقے سے سانپ اپنے بل سے نکلتا ہے اور نکل کر کے کافی دور تک جاتا ہے اور پھر اپنے وقت پر بل میں آ کر داخل ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اسلام شہر مکہ اور شہر مدینہ سے نکلا، پورے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب تک پہنچا، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ آہستہ آہستہ اسلام سکڑتا ہوا، لوٹتا ہوا، واپس ہوتا ہوا مکہ اور مدینہ میں ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک مکہ، گویا کہ مکہ اور مدینہ ہی وہ آخری جگہ ہے جہاں پر آخری اسلام رہے گا۔ اسی طریقے سے ایک فضیلت یہ ہے کہ مسجد حرام میں جو پڑھی گئی نماز ہوتی ہے اس کی بڑی فضیلت سنن ابن ماجہ اور دیگر احادیث کے اندر، سنن ابن ماجہ کے 1406 نمبر حدیث میں یہ موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نماز مسجد حرام میں 1 رکعت پڑھی جاتی ہے، پوری دنیا کی مسجدوں میں اگر کوئی 1,00,000 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو یہ 1,00,000 رکعت نماز کی اہمیت اتنی نہیں ہے جتنی مسجد حرام میں 1 رکعت پڑھی گئی نماز ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جس کو اللہ رب العالمین وہاں کا شہری بنایا ہے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جس کو اللہ رب العالمین بار بار اس عظیم گھر کا دیدار کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اس شہر کی ایک عظیم یہ بھی فضیلت ہے۔
اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مسجدوں کی طرف سفر کی غرض سے رخصت، یعنی سفر کی غرض سے رخصت دی ہے کہ 3 مسجدوں کو کوئی انسان دیدار کے طور پر، زیارت کے طور پر جا سکتا ہے، تو ان میں سے ایک مسجد حرام ہے، دوسری مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد اقصیٰ ہے۔ یعنی ان 3 مسجدوں کے سفر کے غرض سے انسان جا سکتا ہے، چوتھی کوئی دنیا کے اندر ایسی مسجد نہیں ہے جس کو یہ فضیلت ہے۔ اور شہر مکہ میں ایک آب زمزم ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3062 کے اندر ہے، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ماء زمزم لما شرب لہ، ماء زمزم، آب زمزم جس نیت سے انسان پیتا ہے وہ نیت پوری ہوتی ہے۔ اگر کوئی بیماری کی وجہ سے پی رہا ہے، کوئی اور کسی کام کی وجہ سے پی رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نیت سے آب زمزم پیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس نیت کو پوری کر دیتا ہے۔ شہر مکہ میں ایک پتھر ہے جس کا نام ہے حجر اسود، یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے۔ جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، 877 نمبر کی حدیث، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نزل الحجر الاسود من الجنہ، حجر اسود یہ دنیا کا پتھر نہیں بلکہ یہ جنت سے نازل شدہ پتھر ہے۔ کہاں کا پتھر؟ یہ جنت کا پتھر ہے۔ جس پتھر کو بوسہ لینا، جس پتھر کو چومنا نبی کی ایک اہم سنت ہے۔ یہ پتھر دنیا کا پتھر نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کا پتھر ہے۔ گویا کہ انسان اگر جنت کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت دیکھنا چاہتا ہے تو وہ حجر اسود کو دیکھ لے، کیونکہ وہ دنیا کا پتھر نہیں بلکہ جنت کا ہے۔ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت اس پتھر کا نزول ہوا تھا وہ پتھر دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بنی آدم، بنی آدم کی خطاؤں کی وجہ سے اس پتھر کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس شہر میں چونکہ حج کے تمام ارکان ادا کیے جاتے ہیں، عمرہ کے تمام ارکان ادا کیے جاتے ہیں، اس شہر میں مقام ابراہیم بھی ہے، جس مقام پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، کعبہ کی بنیاد رکھ رہے تھے، وہ آج بھی وہ نشانات موجود ہے جہاں پر طواف کے بعد 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے، اور یہ ایک اہم سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بھی بتلائی ہے۔ تو یہ چند فضائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے مکہ مکرمہ سے متعلق۔ اب نہایت اختصار کے ساتھ مدینہ منورہ کی فضیلت، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بہت ساری فضیلتوں کو بیان کیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 97 میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور سے کہا کہ الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی سرزمین کشادہ نہیں ہے کہ تم اس میں سفر کرو اور اس میں ہجرت کر کے چلے جاؤ؟ کیونکہ مکہ میں جب اللہ کا نام لینا مشکل ہے تو تم شہر مدینہ چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر اللہ کا نام لو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں، مسکن اور ٹھکانہ بناتے ہیں۔ صحیح بخاری 3926 نمبر کی حدیث ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب صحابہ اکرام کثیر تعداد میں مدینہ ہجرت کر کے آ رہے تھے، اس وقت مدینہ کی سرزمین میں ایک وبا بیماری پھیلی ہوئی تھی، جس بیماری کی وجہ سے لوگوں کی موت ہو رہی تھی، اور اتفاقاً اس بیماری میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی مبتلا ہو گئے تھے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی مبتلا ہو گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے، رب سے دعا کی، اور کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور کہا اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکۃ او اشد،
پروردگار عالم ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت اسی طرح پیدا فرما دے جس طریقے سے ہماری محبت مکہ کے بارے میں تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت ہمیں مدینہ سے ہو جائے۔ وَصَحِّحَا وَبَارِكْ لَنَا فِي سَاعِهَا وَمُدِّهَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ، پروردگار عالم ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرما اور ہمیں برکت عطا فرما ہمارے سامنے ہمارے مد میں جو وہاں کے وزن ہوتے تھے، وہاں کے جو ترازو ہوتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے بارے میں دعا کی اور کہا کہ یہاں کی جو بیماری ہے جحفہ مقام کی طرف منتقل فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مدینہ کے لیے خاص دعا کی ہے۔ شہر مدینہ کی ایک سرزمین، ایک فضیلت یہ بھی ہے، ایک عظمت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ صحیح بخاری 1886 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینہ سے کبھی باہر جاتے اور جب واپس آتے، مدینہ کی طرف جب واپس آتے اور مدینہ کی دیواریں نظر آنے لگتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کی رفتار میں تیزی لاتے اور ڈنڈے مارتے ہوئے اپنی سواری کو تیز رفتار سے یعنی مدینہ کی طرف روانہ ہوتے، اور یہ آپ کی محبت کی دلیل ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شوق رکھتے تھے کہ جلدی ہم مدینہ میں داخل ہو جائیں۔ اسی طریقے سے مدینہ کی محبت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدینہ سے بھی محبت کی ہے، اور آپ نے صرف یہی نہیں کہا بلکہ محبت کی دلیل کو بھی پیش کرتے ہوئے کیا کہا؟ برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 75 کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق، مدینہ والوں سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہے، مدینہ والوں سے وہی بغض اور دشمنی رکھے گا جو منافق ہے۔ من احبہم احبہ اللہ ومن ابغضہم ابغضہ اللہ، جو مدینے والوں سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، جو مدینے والوں سے نفرت اور دشمنی رکھے گا اللہ بھی اس سے دشمنی رکھے گا۔ اسی لیے آج لوگ، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے کرتوت کی وجہ سے ان سے نفرت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ کسی کے کرتوت کی وجہ سے اگر مان لے کہ وہاں کی حکومت اسلام کے خلاف کچھ کام کر رہے ہیں، اس وجہ سے اس کام سے ہم یقیناً نفرت رکھیں گے، یقیناً ہماری نفرت ہونی چاہیے، لیکن اگر ہم اس حدیث کو بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مدینے والوں سے نفرت اور دشمنی کرے گا در حقیقت وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہے۔ جو دشمنی کرے گا مدینے والوں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان در حقیقت اللہ سے نفرت اور دشمنی کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کہا کہ اگر کوئی انسان مدینے والوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ سے کر رہا ہے، اگر دشمنی کر رہا ہے تو اللہ سے کر رہا ہے۔ مدینہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ مدینہ وہ شہر ہے جس شہر میں ایک انسان، اللہ رب العالمین یہ شہر ایک ایسا کام کرتا ہے کہ بدکاروں کو، گنہگاروں کو وہاں سے نکال کر پھینک دیتا ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری 4050 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا طیبہ، یقیناً مدینہ طیبہ ہے، تنفی الذنوب کما تنفی النار خبث الفضہ، یہ مدینہ لوگوں کے گناہوں کو اسی طریقے سے مٹا دیتا ہے جس طریقے سے بھٹی چاندی کے میل اور کچیل کو نکال دیتے ہیں۔ بھٹی جو ہے، جب بھٹی چاندی کو بھٹی میں جب ڈالا جاتا ہے تو وہ آگ جو ہوتی ہے وہ آگ کیا کرتی ہے، اس کے اندر جو میل کچیل زنگ ہے اس کو نکال دیتی ہے آگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طیبہ، یہ مدینہ بدکاروں کو، گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اہل مدینہ کو تکلیف دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، صرف منع نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی۔ کیا کہا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، صحیح مسلم 1387 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد اہلها بسوء اضابہ اللہ کما یذوب الملح فی الماء، جو انسان مدینے والوں سے دشمنی کرتا ہے، برائی کا ارادہ رکھتا ہے،
اللہ رب العالمین اس بندہ کو اسی طرح پگھلا دے جس طریقے سے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے کہ مدینے والوں سے برائی کا ارادہ کرنے والا اسی طریقے سے پگھل جائے جس طریقے سے نمک کو پانی میں ڈالنے سے نمک نہیں رہتا، اسی طریقے سے وہ نمک پگھل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور کہا کہ اسے بھی نیست نابود کر دے۔ اسی طریقے سے مدینہ میں موت کی فضیلت بھی حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہے، اور اس کی دلیل قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نسائی کے اندر نقل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنے نسائی کے اندر نقل کیا ہے، وہ یہ ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من استطاع ان یموت بالمدینۃ فلیمت بها، جس کو استطاعت اور طاقت ہو کہ مدینے میں اس کی موت آئے تو ایسا کرے۔ کیوں؟ فإنی اشفع لمن یموت بها، کیونکہ میں اس بندے کے حق میں سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا جس کی موت مدینے میں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مدینے میں مرنے کی فضیلت کو بھی واضح طور پر بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو سرزمین مدینہ میں جو مسجد نبوی میں نماز پڑھی جاتی ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ دیگر مسجدوں میں آپ 1000 رکعت نماز ادا کریں گے اور مسجد نبوی میں 1 رکعت نماز ادا کریں گے مسجد حرام کے علاوہ، تو وہ نماز کی اہمیت زیادہ ہے۔ بعض حدیث کے اندر جو 10,000 کی فضیلت بتلائی جاتی ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ صحیح ترین حدیث یہ ہے کہ 1000 کی والی حدیث صحیح ہے کہ اگر آپ 1 رکعت مسجد نبوی میں ادا کر رہے ہیں اور دیگر مسجدوں میں مسجد حرام کو چھوڑ کر کے کسی جگہ پر اگر آپ 1000 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں تو 1 رکعت کی فضیلت زیادہ ہے۔ آخری فضیلت کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کرنا چاہوں گا۔ صحیح بخاری 1196 نمبر کی حدیث ہے، مدینہ میں ایک ایسی زمین ہے، ایک ایسی جگہ ہے جو وہ دنیا کی جگہ نہیں ہے، اس کو روضۃ من ریاض الجنہ کہا گیا، یعنی جنت کے باغات میں سے ایک باغ، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری۔ وہ کون سی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ اور مسجد نبوی تک کی جگہ، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حجرہ ہوتا تھا بالکل مسجد نبوی سے لگ کر کے، وہاں سے جو مسجد نبوی کی جو زمین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیانی جو جگہ ہے یہ زمین دنیا کی زمین نہیں ہے بلکہ زمین جنت کی یہ زمین ہے۔ گویا کہ اگر کوئی انسان جنتی زمین اس دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے تو روضۃ من ریاض الجنہ کو جا کر دیکھ لے۔ جو منبر رسول اور مدینہ میں جو منبر ہے وہاں سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حجرہ ہے اس کے درمیانی جو جگہ ہے یہ جنتی جگہ ہے۔ گویا کہ مکہ میں بھی ایک جنتی پتھر ہے جسے حجر اسود کہا جاتا ہے، اور مدینہ میں ایک زمین ہے جو جنتی زمین ہے جس کو روضۃ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ چند عظمتیں کتاب و سنت کے مختصر انداز میں نے بیان کیا تاکہ ہمارے دل کے اندر اس سرزمین کی محبت پیدا ہو، کیونکہ اس سرزمین سے محبت رکھنا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک جز ہے، اور اس زمین کا سفر کرنا یہ اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ وہاں پر نماز ادا کرنا ایک نہایت عظیم اور بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے، کیونکہ دنیا میں ہم اور آپ 1,00,000 رکعت یا 1000 رکعت نماز پڑھنے میں کتنے مہینے یا سال لگ جاتے ہوں گے، لیکن اگر کوئی 1 رکعت نماز پڑھتا ہے تو 1,00,000 رکعت سے زیادہ فضیلت والی نماز مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں 1000 سے زیادہ رکعت والی نماز کی فضیلت ہمیں اور آپ کو مل جائے گی۔ لہٰذا اس کا جاننا ہمارے اور آپ کے لیے خاص طور سے اس مہینہ میں ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینہ میں لوگ حج کا سفر کرتے ہوئے اس عظیم ترین شہر کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس عظیم شہر کی فضیلت کو جان کر اس عظیم شہر کی طرف سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام فضائل کو اللہ رب العالمین ہمارے مقدر میں نصیب فرمائے۔ جنہوں نے حج کیا ہے اللہ رب العالمین ان کے حج کو، جنہوں نے عمرہ کیا ہے اللہ رب العالمین ان کے عمرہ کو، جنہوں نے عبادتیں کی ہے حرمین کے اندر اللہ رب العالمین ان
عبادتوں کو، جنہوں نے دعائیں کی ہے اللہ رب العالمین ان دعاؤں کو قبول فرما دے۔ جن کو اللہ رب العالمین نے توفیق نہیں دی ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو نے توفیق عطا فرما دے تاکہ تیرے عظیم گھر کی زیارت نصیب ہو جائے، اور جو تو نے فضیلتیں رکھی ہے اے اللہ اسے حاصل ہو جائے، اس کی تو توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ رب کریم ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ تو نے شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما۔ جو پریشان حال میں مبتلا ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ رب کریم ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے سیئات اور خطاؤں کو درگزر فرما۔ رب کریم ہمارے حسنات اور نیکیوں کو قبول فرما لے، جب تک زندہ رکھ ایمان اور اسلام پر، جب اپنے پاس بولا ایمان اور اسلام پر۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔